من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز و میرے بزرگوں، اللہ پاک نے جنت کو بنائی۔ جنت کو بنانے کے بعد اللہ نے جنت کا مالک اور جنت کی چابی داروغہ رضوان کو دے دیا۔ اللہ پاک نے دوزخ بنایا اور دوزخ کی چابی مالک فرشتے داروغہ کو دے دیا۔ اللہ پاک نے خانہ کعبہ بنوایا، بیت اللہ شریف، اور اس کی چابی بنو شیبہ کو دے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے پاس قیامت تک رہے گی۔ اللہ پاک نے حوض کوثر بنایا، اس کی چابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ جنت کی چابی رضوان کے پاس، دوزخ کی چابی مالک کے پاس، خانہ کعبہ کی چابی بنو شیبہ کے پاس، اور حوض کوثر کی چابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ پاک نے میرے عزیزوں انسان کے دل بنائے، انسان کے دل بنائے، اور اس کی چابی رکھی اللہ نے اپنے پاس۔ اس کے مالک وہ جنت میں وہی جائے گا جس کو رضوان اجازت دیں گے، جنت میں وہی جائے گا، دوزخ میں وہی جائے گا جس کو مالک جانے دیں گے، حوض کوثر کا پانی وہی پیے گا جسے حضور پلائیں گے، بیت اللہ میں وہی جائے گا جس کو بنو شیبہ جانے دیں گے۔ اللہ نے دل بنایا اور کہا اس کی چابی میرے پاس ہے، یہ میرا گھر ہے، اس میں میرے علاوہ اور کسی کو نہ آنے دینا۔ بالکل بالکل بالکل، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کہا میں جس کو کہوں اس کو رکھنا، اور جب کہوں نکال لو وہ اس کو نکال دینا، وہ میرا گھر ہے۔ تو انسانوں کے دل میں اللہ پاک رہتے میرے دوست۔ یہ زمین، یہ آسمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر یہ آسمان دوسرے آسمان پر لگا دیا جائے تو ایک چھلا نظر آئے گا۔ یہ پہلا آسمان چھلا نظر آئے گا، دوسرے آسمان کو تیسرے آسمان پہ لگا دو تو دوسرا آسمان چھلا نظر آئے گا، اتنا بڑا تیسرے آسمان کو چوتھے پہ لگا دو چھلا نظر آئے گا، چوتھے کو پانچویں پہ، پانچویں کو چھٹے پہ، چھٹے کو ساتویں پہ، ساتویں آسمان پہ جب لگاؤ چھٹے کو تو چھٹا آسمان چھلا نظر آئے گا۔ ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، ساتویں آسمان کو اللہ کے عرش پہ لگا دو تو ساتواں آسمان چھلا نظر آئے گا۔ اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کرسی پر اللہ رب العزت جلوہ افروز ہے۔ اس عرش کو کرسی پر لگا دو تو عرش چھلا نظر آئے گا۔ تو سوچو کرسی کتنی بڑی ہوگی جس کے اوپر اللہ پاک تشریف فرمائے، جلوہ فرمائے۔ اتنے بڑے اللہ، ساتوں آسمانوں سے، ساتوں زمینوں سے، عرش سے، کرسی سے بڑے اللہ، اور میرے عزیزوں رہتے کہاں ہیں؟ رہتے کہاں ہیں؟ کسی نے پوچھا اللہ آپ کہاں ملیں گے؟ کہا مسلمانوں کے دل میں رہتا ہوں۔ بالکل بالکل بالکل، تمہارا دل وہ اللہ کا مسکن ہے، وہ ٹھکانہ ہے میرے دوستو۔ اسی نے کہا اللہ کہاں تلاش کریں؟ کہا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس جاؤ، مجبوروں کے پاس جاؤ، مجھے وہاں پاؤ گے۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں اسی لیے خاص طور سے، جیسے ابھی ہمارے مولانا سکندر صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے امت محمدیہ کو اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا بالکل کہ جا کر کے تم اللہ کا تعارف دنیا والوں کو کراؤ، بتاؤ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ کا پیار کتنا بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اسی لیے اللہ نے کتاب اتاری، قرآن اتارا۔ اللہ نے اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنا پیار، اپنی طاقت اللہ نے قرآن کے اندر رکھی میرے دوستو۔ بالکل بالکل، لیکن ہم قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، سیوم میں پڑھتے ہیں، قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں۔ قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا تھا، سیوم کے لیے نہیں آیا تھا، برکت کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ سب چیزیں تو مل جاتی، ویسے نہیں ملتی۔ اصل میں تو آیا تھا جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن تو اللہ نے دیا تھا دلوں کی بیماریاں دور کرنے کے لیے،
جو دلوں میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، بالکل اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن اس کے لیے عزت دیا تھا میرے دوستو۔ تو قرآن جب پڑھتے، قرآن کا ترجمہ سنتے اور قرآن کو سنتے اور سمجھتے تو اللہ کا پیار نظر آتا، اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ ایک سورت ہے قرآن پاک کے اندر میرے دوستو، میرا ایک سورت ہے، امام لوگ اکثر پڑھا کرتے ہیں۔ اب سوچو اللہ نے قرآن میں کیا کیا بیان فرمایا۔ بالکل اب یہ سورت میں بتانے جا رہا ہوں، ذرا اس کا ترجمہ بتاؤں آپ کو۔ امام صاحب پڑھا کرتے ہیں، عشاء میں پڑھتے ہیں، فجر میں پڑھتے ہیں۔ 30ویں پارے میں سورت ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ اس سورت کے اندر اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں میرے دوستو۔ پورے قرآن میں اللہ نے 11 قسمیں کہیں نہیں کھائی، 3-4 قسم کھائی۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی بات بالکل پکی تھی، لیکن ہمارے کمزور ایمان کو دیکھتے ہوئے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ قسم کھائی۔ لیکن اس سورت کے اندر اللہ نے 11 قسمیں کھائیں، پورے قرآن میں 11 قسمیں کہیں نہیں کھائیں۔ بالکل اچھا 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کیا، وہ چیز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کیا، کتنی بڑی بات ہوگی، وہ ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ جو قسمیں کھائیں اللہ نے وہ سنو۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، چاند کی چاندنی کی قسم۔ والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، دن کے اجالے کی قسم۔ واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، رات کے اندھیرے پن کی قسم۔ والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، آسمان کی بلندی کی قسم۔ والارض وما طحاها، زمین کی قسم، زمین کی چوڑائی کی قسم۔ 10 قسمیں ہو گئی، ایک قسم ابھی اور بچی، ایک قسم۔ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی شوہر بیوی کو اطمینان دلاتا رہتا ہے، نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا۔ آخر میں شوہر قسم کھاتا ہے، تمہاری جان کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، بس اس کو یقین آ جاتا ہے۔ ایک قسم یہ بچی تھی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے کہا اتنی قسمیں کہنے کے بعد اور تمہاری جان کی قسم، اللہ ایک قسم جان کی قسم بچی تھی وہ بھی اللہ کھا رہا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تمہاری جان کی قسم۔ اب میری بات سنو، اتنی قسمیں کھانے کے بعد میں کہہ کیا رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ کہہ رہا ہے۔ سن لو، بس اتنی بات کہا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے گناہ کرنے کے بعد گناہ سے توبہ کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے گناہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا، ہاں کہا گناہ ہونے کے بعد جس نے توبہ کر کے رو دھو کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ آدمی ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ایسے گندا کر کے چھوڑ دیا، توبہ نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں اتنا پیار بتاتا ہے، اتنا پیار بتاتا ہے۔ ایک ماں جب ناراض ہوتی ہے اپنے بیٹے سے، ایک ماں ناراض ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کو کہتی ہے کمینے نکل جا گھر سے، بدتمیز نکل جا ہماری نگاہوں سے، ہٹ جا میری نگاہ سے۔ لیکن اللہ ماں کی نافرمانی بیٹا کرے تو اماں اتنا ناراض ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں میرے دوستو سنو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ اپنے گنہگار بندوں سے کیا کر، او میرے پیارے بندو، او میرے پیارے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کر رکھا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بڑے بڑے گناہ کہ اللہ پاک سے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، تمہارے گناہ اگر سمندروں پہ رکھ دیے جائیں، تمہارے گناہ اگر آسمانوں پہ رکھ دیے جائیں اور گناہوں سے سمندر، یہ پہاڑ، یہ آسمان سب بند ہو جائے، اس کے بعد یہ گنہگار بندہ کہہ دے اے اللہ میں گنہگار ہوں، اپنا اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کو، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ کہتے ہیں اس گنہگار بندے کے گناہوں سے بڑی میری رحمت اس گنہگار بندے کا استقبال کرتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے گنہگار بندے کے سامنے اللہ پاک ساری رات ہاتھ پھیلائے اللہ پاک گنہگار کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کھڑا رہتا ہے اپنی شان کے اعتبار سے۔
اور گنہگار سے کہتے ہیں اللہ پاک او گنہگار اور دن کے گناہوں سے توبہ کر لے، ہم تیرے سارے دن کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ گنہگار پرست ہو رہا ہے۔ ایک ماں کا بیٹا چوری کر کے آیا، ایک ماں کا بیٹا چوری کر کے آیا۔ اماں کھولو دروازہ کھولا، بیٹا آ گیا، جلدی سے اپنے کمرے میں گیا، لیٹ گیا۔ اماں جان گئی چوری کر کے آیا، روز آتا ہے چوری کر کے، گیا لیٹ گیا۔ پولیس والا آیا پیچھے سے، اماں کھولو، کیا بات ہے؟ تمہارا بیٹا چور ہے، تمہارا بیٹا چوری کر کے آیا۔ اماں جانتی ہے، لیکن اس کے بعد اماں کہے نہیں میرا بیٹا چور نہیں، تمہارا بیٹا یہاں نہیں تھا، میرا بیٹا میرے پاس ہے، میرے پاس بیٹا ہے۔ نہیں اماں کھولو، تمہارا بیٹا نہیں، چور نہیں ہے۔ پولیس والا واپس چلا جاتا ہے۔ پھر ماں جاتی ہے اپنے بیٹے سے کہتی ہے کب تک ناک کٹائے گا، کب تک ذلیل کرے گا، توبہ کر لے۔ اسی طرح میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ رب العزت اس ماں سے 70 گنا زیادہ، اور 70 گنا تو کم کہتا ہوں، ہزاروں گنا زیادہ اللہ گنہگار بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک کیا کہتے ہیں اس گنہگار سے؟ زمین کہتی ہے اللہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کو اپنے اندر نگل لوں نہ۔ آسمان کہتا ہے اللہ اس نے گناہ کیا، میں اس کے اوپر پھٹ پڑوں نہ۔ پہاڑ کہتا ہے اللہ اس کے اوپر میں ٹوٹ پڑوں نہ۔ اگر تیرے بندے ہو تو ٹوٹ پڑ، تیری نافرمانی کا ہو تو نگل لے۔ اس کے بعد اللہ پاک گنہگار بندے سے کہتے ہیں، گنہگار بندے سے توبہ کر لے، ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ کیوں تو گناہ کرتا ہے؟ تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مجھے تیرے گناہ لکھواتے ہوئے شرم آتی۔ میرے دوستو، اللہ پاک اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا کریم اللہ، وہ اللہ ہمارے تمہارے توبہ کا منتظر اور ہمارے تمہارے نیک اعمال کا منتظر۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہیں بھی اپنے تمام احسانات کو جتانے کے بعد، تمام انعامات کو دینے کے بعد، اللہ پاک نے احسان کو نہیں جتایا، لیکن ایک احسان اللہ نے دے کر کے پوری امت کو جتایا، پوری امت کو بتایا میرا احسان دیکھو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم کو ایسا رسول دیا ہے، وہ رسول میں نے تم کو دے کر کے امتیوں تمہارے اوپر احسان کیا میں نے۔ کیسا رسول دیا اللہ پاک نے؟ جب پیدا ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں میرے دوستوں میرے عزیزوں پیدا ہوا۔ حضرت آمنہ نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ، بہت خوبصورت، بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی ارے اللہ میں نے تو اتنا خوبصورت بچہ پورے مکے میں کبھی دیکھا نہیں، اتنا خوبصورت۔ حضرت حلیمہ آ گئی، انہوں نے کہا ارے آمنہ تمہارا تو یہ ایک بچہ ہے، تم نے تو 2-4 بچے دیکھے ہوں گے، ہم نے تو سینکڑوں بچوں کو دودھ پلایا ہے، میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ ان کے دادا عبد المطلب آ گئے، انہوں نے کہا آمنہ تم کیا دیکھتی، حلیمہ تم کیا دیکھتی، میں تو ملکوں میں گیا ہوں، میں نے کہیں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا میں نے۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، ارے آمنہ تم کیا دیکھتی، حلیمہ تم کیا دیکھتی، مطلب تم تو ملکوں میں گئے ہو، میں نے تو پوری دنیا کا سفر کیا ہے، پوری دنیا کے بچے میں نے دیکھے، میں نے اتنا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ جبریل نے کہا، اللہ پاک نے کہا جبریل تم دیکھتے کہاں سے، حلیمہ تم دیکھتی کہاں سے، عبد المطلب تم دیکھتے کہاں سے؟ جس سانچے میں بچے پیدا ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سانچے میں پیدا کرنے کے بعد میں نے وہ سانچہ توڑ دیا، اللہ وہ سانچہ میں نے۔ ایسا خوبصورت نبی اللہ پاک نے، اور ایسا محبت کرنے والا نبی اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ کرے جلسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے جلسے بن جائیں۔ بیٹھنے والے لوگ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب بتاؤ کب سے کرو گے بھائی، کب سے کرو گے؟ اب کی جب رمضان 2-3 مہینہ باقی ہے، رمضان سے نماز شروع کرو گے بھائی، رمضان کے بعد سے جاؤ گے؟ ارے موت کا پتہ نہیں، ابھی یہاں سے ہم جائیں گے فخرپور، جا پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ بھائی ایک بات سنا کر کے بات ختم کر دو، اس لیے نیک عمل کرنے میں دیری رکھو، کل سے شروع کرو انشاءاللہ۔ ارادہ تو اسی وقت بیٹھے کرو انشاءاللہ، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز سن لو میرے دوستو، آخری وقت تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری وقت، اور صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ پر اپنے کان رکھے کہ آخری وقت میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آقا فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لفظ صحیح نہیں نکلے تھے، یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، آخری وقت، آخری وصیت، نماز کا خیال رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا، اپنے ملازمین کا خیال رکھنا،
وما ملکت ایمانکم میں عورتیں بھی آ گئی. عورتوں کا خیال رکھنا. عورتیں تمہاری نوکرانی نہیں, عورتیں تمہاری خادمہ نہیں, عورتیں تمہاری مزدور نہیں ہیں. عورت کو اللہ نے مرد کا پارٹنر بنایا ہے میرے دوستو, شریک زندگی بنایا ہے, پارٹنر ہے, نوکرانی نہیں. اس لیے اللہ پاک نے دیکھو عورت کو پیدا کہاں سے کیا میرے دوست؟ عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا. اللہ پاک اگر چاہتے تو بی بی حوا کو سر سے پیدا کر دیتے, بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ اللہ پاک اگر چاہتے تو بی بی حوا کو ہاتھ سے پیدا کر دیتے آدم کے. اللہ اگر چاہتے تو پیر سے پیدا کر دیتے. لیکن میرے دوستو مصلحت تھی, پیر سے اگر پیدا کرتے تو مرد یہ کہتا کہ تم پیر سے آئی ہو, تم پیر رکھنے کے اور جوتے کھانے کے لائق ہو, لات کھانے کے لائق ہو. اللہ نے پیر سے نہیں پیدا کیا, ہاتھ سے اس لیے نہیں پیدا کیا عورت کو کہ مرد یہ نہ سمجھ لے کہ ارے ہاتھ سے کام کرنے والی مل گئی, کپڑا دھلنے والی مل گئی, گھر کا کام کرنے والی, جھاڑو دینے والی مل گئی, کھیتی باڑی کا کام کرنے. ہاتھ سے نہیں پیدا کیا, سر سے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ کہیں عورت سر کے اوپر چڑھ کر کے اور مرد کو پریشان نہ کرنے لگے. اللہ نے کہاں سے پیدا کیا میرے دوستو؟ عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا. بائیں پسلی سب سے کمزور پسلی, اور کہاں پر؟ سب سے اوپر. اور کہاں پر میرے دوستو میرا عزیزو؟ دل کے پاس ہوتی ہے, دل کے پاس. اللہ نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ دل سے نکالا. یہ عورت دل میں رکھنے کے لائق ہے. پہلے میں نے کہا تھا دل میں اللہ رہیں گے, دل میں اللہ رہیں گے, تو دل میں نہ رکھ لینا, دل کے پاس رکھو, دل کے پاس رکھو جہاں سے نکلی ہے. یہ جوتا کھانے کے لائق نہیں میرے دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت فرما دیں, الصلاۃ, نماز کا خیال رکھنا, وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا میرے دوستو. بآخری بات ایک سنا کر کے ختم کر دوں گا, اس لیے یہ میں نے نماز والا سنایا کہ ارادہ کرو, سب لوگ تہیہ کرو, انشاءاللہ فجر ہی سے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے. ورنہ نماز چھوڑ دینا, ایمان اور کفر کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز ہے. نماز من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کفر کر لیا میرے دوستو. اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ. ایک صاحب ماروتی کار کے اندر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے, ایک صاحب ماروتی کار میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. راستے میں ایک آدمی ملا سفید کپڑا پہنے ہوئے, سفید. روکو 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 روکو, ہم کو بھی اٹھا لو. تو اس نے کہا بھائی ہماری اس ماروتی میں جگہ نہیں, ہمارے بیوی بچے سب بیٹھے ہوئے اس کے اندر, بالکل گنجائش نہیں. تو سفید پوش آدمی نے کہا ہم بڑے قیمتی چیز ہیں, ہم کو اپنی گاڑی میں بٹھا لو. کہا کون ہو تم؟ کہا ہم ریال ہیں, ریال, ایک کا 20 ملے گا. بس اس نے کہا آ جاؤ اندر, آ جاؤ اندر, آ جاؤ. بے بچوں سے کہا ذرا کھسکو ادھر کھسکو, اور ریال کو اندر بٹھا لیا. چلا پھر گاڑی لے کر کے چلتے 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 پھر راستے میں ایک آدمی ملا, روکو روکو روکو, ہم کو بھی بٹھا لو. اس نے کہا بالکل گنجائش نہیں, بیوی بچے ہیں, ریال گھسا پڑا ہے, بالکل گنجائش نہیں ہے. کام بھی بہت کام کی چیزیں ہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا ہم ڈالر ہے, ڈالر, ایک کا 80 ملے گا.